میں رمشا آپ سبھی کو ایفیڈیوٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے ماہ رمضان کی دلی مبارکباد۔ سال کا سب سے خوبصورت وقت جس کا ہر مومن کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، آخرکار وہ وقت ہمارے درمیان آ ہی گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام دھرم میں سب سے عظیم مانے جانے والے پاک مہینے رمضان کی۔ خوش آمدید کرتی ہوں میں رمشا خان آپ سبھی کا اس خاص پروگرام رونق رمضان میں۔ آج کے اس خاص کارکرم کے ذریعے ہم آپ تک رمضان کی اہمیت کو لے کر حاضر ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر خاص کرم کرتے ہوئے رمضان کے مہینوں کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، جنہیں ہم عشرہ کہتے ہیں۔ ہر عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے اور ہر عشرے کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے اور اپنی ایک الگ برکت ہے۔ پہلا عشرہ یعنی رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے اپنے رب کو منانے کا، ان سے تعلق جوڑنے کا۔ دوسرا عشرہ جو 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا ہوتا ہے، جسے مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ یہ بیچ کے 10 دن خاص طور پر معافی اور مغفرت کے لیے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رمضان کا سب سے اہم اور آخری حصہ تیسرا عشرہ، یہ 21 رمضان سے لے کر چاند رات تک ہوتا ہے۔ اسے جہنم کے آگ سے آزادی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ انہی راتوں میں وہ رات چھپی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان آخری دنوں میں اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے اسی عشرے میں قرآن مجید بھی نازل کی گئی۔ قرآن راہ مبارک ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ النساء پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ان 114 سورتوں میں 558 رکوع ہیں۔ قرآن میں 6236 آیتیں ہیں۔ قرآن میں کلمات کی تعداد 77439 ہے۔ قرآن میں 34740 حروف ہیں اور جس میں 14 سجدے ہیں۔ بات کریں رمضان میں ہونے والی تیاریوں کی تو رمضان کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نظر آتی ہیں گھروں میں ہو رہی تیاریاں، جیسے صاف صفائی، سحری اور افطار میں بننے والے لذیذ کھانے کا اہتمام، کھجور، پھل، شربت اور مختلف پکوان۔ ہر گھر میں ایک نئی روانگی سی شروع ہو جاتی ہے۔ سحری کے وقت گھر کی عورتیں برکت کی دعاؤں کے ساتھ سحری میں بننے والے پکوان تیار کرتی ہیں اور افطار کے وقت پورا پریوار ایک ہی دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہیں بات کریں رمضان میں بازاروں کی رونق کی تو رمضان کے ساتھ ہی بازاروں کی رونق بھی اپنے شباب پہ ہوتی ہے۔ کپڑوں کی دکانیں، سحری افطار کا سامان، کھجور، سوئیاں اور چاند رات اور عید کی خریداری کے لیے دیر رات تک کھلے بازار رمضان کی رونق میں اور بھی 4 چاند لگاتے ہیں۔ بچوں کے نئے کپڑے، عورتوں کے لیے مہندی اور چوڑیاں اور عید کی تیاریاں رمضان کے ہر دن کو خاص بناتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف رمضان میں مسجدوں میں بھی خاص تیاریاں کی جاتی ہیں۔ صاف صفائی سے لے کر روشنی کا انتظام اور افطار کے لیے پانی، کھجور، شربت اور بھی طرح طرح کے پکوان کا خاص اہتمام مسجدوں میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی عبادت کی ساری تیاریاں کی جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رات ہوتے ہی سبھی مسجدیں تراویح کی نماز سے روشن ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی قرآن کی تلاوت اور سکون سے بھرا ماحول یہ رمضان کی اصلی پہچان ہے۔
پر یہ سفر یہی ختم نہیں ہوتا۔ رمضان کے آخری دنوں میں ہر نگاہ چاند رات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف مسکراتے چہرے اور ہر لبوں پر دعائیں اور عید آنے کی خوشی رمضان کی رونق کو پوری طرح سے مکمل کر دیتی ہے۔ چلو پھر ایک مرتبہ ختم ہوئے دن غفلت کے، خوشی نہ میری زباں سے ظاہر ہوگی، الحمدللہ پھر ایک مرتبہ ملاقات ماہ رمضان سے ہوگی۔ امید ہے رمضان پر ہماری یہ خاص پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے یعنی رمشا کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیے ایفیڈیوٹ۔ شکریہ۔